السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت انسپائرنگ سٹوری سنانے جا رہا ہوں۔ یہ سٹوری ہیلن کیلر کی ہے، جو گونگی بہری ہونے کے ساتھ اندھی بھی ہے، اور اس کے باوجود وہ پڑھ لکھ کر گریجویشن کر لیتی ہے۔ یہ کہانی ہیلن کی تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہانی این کی بھی ہے۔ این ان کی ٹیچر ہے، جو مرتے دم تک ان کے ساتھ رہی ہے۔ یہ کہانی اس حوالے سے تو ہے کہ امپاسبل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ کہانی ایک فرینڈشپ کی بھی ہے کہ دو انسان مل کر میریکل کر لیتے ہیں۔ تو کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نام ہے ہیلن ہیڈنز کیلر، والد کا نام ہے کیپٹن آرتھر ہینلی کیلر، اور والدہ کا نام ہے کیٹ ایڈمز کیلر۔ 27 جون 1880 کو شمالی امریکہ میں ٹسکمبیا الاباما میں پیدا ہوئی۔ ہیلن جب پیدا ہوئی 19 مہینے تک یہ صحیح تھی۔ یہ ٹک ٹاک بچی تھی، بول سکتی تھی، دیکھ سکتی تھی، سن سکتی تھی، لیکن 19 ماہ کے ہونے پر یہ شدید بیمار ہو گئی ہے۔ سخت بخار ہو گئی ہے۔ بخار تو چند دن کے بعد ٹھیک ہو گئی، لیکن ان کے والدین کو پتہ نہیں تھا کہ اسی بخار کی وجہ سے ان کی دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیت سے وہ محروم ہو چکی ہے۔ بعد میں ڈاکٹروں نے بہت کوشش کیا، لیکن کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد ہیلن دیکھنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی، اور ان کے والدین بہت پریشان تھے۔ ہیلن اس کے بعد بہت چڑچڑی ہو گئی ہے۔ وہ کپڑے نہیں بدلتی، اپنی بالوں کو کنگھی نہیں کرتی تھی، زمین پر لیٹ کر پاؤں زمین سے مارتی تھی، بہت ہی نان کوآپریٹیو ہو گئی ہے۔ تو ان کے والدین نے آخر سوچا کہ اس کا علاج تو نہیں ہو سکا، کم از کم پڑھائی کے حوالے سے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کچھ پڑھ لے، لکھ پڑھ کر کچھ سیکھ سکے۔ لیکن ابھی چیلنج یہ ہے کہ نہ وہ سن سکتی تھی، نہ وہ دیکھ سکتی تھی، تو پھر پڑھائی وہ کیسے کر سکتی تھی؟ تو اس حوالے سے گرام بیل اس وقت بہرے اور اندھے لوگوں پر تحقیقات کر رہے تھے۔ تو گرام بیل نے ان کو ایک انسٹیٹیوشن بتایا۔ یہ انسٹیٹیوشن تھا دا پرکنز انسٹیٹیوشن فار دا بلائنڈ۔ وہاں پر وہ ایک صاحب سے ملے جن کا نام تھا ڈاکٹر مائیکل ایگنانا۔ انہوں نے ان کو ایک ٹیچر سے متعارف کروایا۔ اس ٹیچر کا نام ہے مس این سلیون، جو بعد میں ہیلن کی ٹیچر بن گئی۔ 30 مارچ 1887 کو یہ ہیلن کے گھر آئی، جس ہیلن کہتی ہے کہ میں اسی ڈیٹ کو کبھی بھی نہیں بھول سکی۔ گھر پر ٹیچر نے ان کو پڑھانا شروع کر دیا، یعنی مس سلیون نے ان کو گھر پہ پڑھانا شروع کر دیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت ہیلن بہت کریزی تھی، کسی کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی۔ تو ٹیچر نے سب سے پہلے ان سے ملتے ہوئے ان کو ایک ڈال دے دیا۔ ان کے ایک ہاتھ میں ڈال دے دیا، دوسرے ہاتھ پہ الفابیٹ سے DOLL یعنی ڈال کی سپیلنگ لکھ دیا۔ اس سے وہ سمجھ گئی کہ یہ تو ڈال کی سپیلنگ ہے، لیکن اس کو ڈال کیسا بولا جائے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اسی طرح سے جو مس این سلیون تھی، انہوں نے بہت کوشش کیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہیلن کی کہانی تو ہے، لیکن سب سے بڑی چیلنج یہ این کے لیے تھی کہ ان کو کیسے پڑھائے۔ این نے بہت کوآپریشن کیا، بہت کوشش کیا، اور این کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیلن خود تھی، اور ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس بھی تھے، کیونکہ جب یہ پڑھاتی تھی تو آخر پیرنٹس یہ کہتے تھے کہ آپ کیسے ان کو پڑھائیں گے۔ خاص طور پہ ان کی والدہ نے کہا کہ آپ ان کو کیسے مطلب سمجھائیں گے۔ این نے کہا کہ یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں گی، لیکن یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سمجھ جائے گی۔ تو اسی طرح سے این ان کو ان کے ایک ہاتھ پہ پانی ڈالتی تھی، دوسرے ہاتھ پہ WATER واٹر کا سپیلنگ لکھ لیتی تھی۔ اس طرح سے ہر چیز کو وہ چھو کرا کے اس کا سپیلنگ لکھ دیتی تھی دوسرے ہاتھ پہ۔ اس طرح سے وہ سکھاتی تھی، اور یہاں تک کہ ایک دفعہ تو ان کے والد نے کہا کہ آپ ان کو نہیں پڑھا سکتی، لہٰذا میں آپ کو ڈسمس کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہیلن کی والدہ کے اصرار پر واپس چھوڑ دیا، اور این سلیون کو 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا کہ اگر آپ نے 2 ہفتے میں کچھ سکھا دیا تب میں آپ کو رہنے دوں گا۔ ابھی بات اس طرح ہے کہ اب این ان کو پڑھانے پہ اتنے کیوں اصرار کر رہی تھی، کیونکہ این کے ساتھ خود کچھ اس طرح سے ٹریجڈی ہوئی تھی۔ این جب 10 سال کی تھی تو یہ خود اپنی آنکھوں سے کچھ نہ کچھ، ان کی آنکھیں بہت کمزور ہوئی تھی، اور علاج کرنے کے بعد اندھی تو نہیں ہوئی، واپس ان کی آنکھیں صحیح ہوئی، اور ان کے بھائی کے ساتھ کسی یتیم خانے میں ان کو
کسی نے داخل کیا تھا اور ان کو مجبوری کی وجہ سے کسی مردہ خانے میں سونا پڑتا تھا، اور ان کا ایک چھوٹا بھائی خوف کی وجہ سے چل بسا۔ تو این نے اسی وجہ سے کہا کہ یہ بچی ہے، اس کی ساری زندگی اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ اسی وجہ سے ان کی ایک ویژن تھی کہ میں ان کو پڑھانا چاہتی ہوں۔ تو اس طرح سے این نے بہت کوشش کیا، ہر چیز کو کوشش کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہاں پر ایک اور چیز ہے، این سلیون نے ٹاڈوما کے ذریعے ان کو سکھانے کی کوشش کی۔ ٹاڈوما وہ ذریعہ تعلیم ہے جو ایک بہرا گونگا اندھا شخص دوسرے بولنے والے شخص کے منہ پر ہاتھ رکھ کر، تو ناک سے لے کر منہ اور گلے تک جس کی انگلیاں وہاں پر آ جائے اور ان کی وائبریشن سے وہ محسوس کرے کہ یہ شخص کیا بول رہا ہے، اس کو ٹاڈوما کہتے ہیں۔ تو ٹاڈوما کے ذریعے ہیلن کو پڑھانا شروع کیا گیا۔ جیسے جی کی آواز گلے سے نکلتی ہے تو گلے میں وائبریشن آتی ہے، اس طرح سے بی کی آواز منہ کے بند ہونے پر محسوس ہوتا ہے، اور این کی آواز ناک پہ محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح سے ان کو انگلش کے الفابٹ سکھایا گیا ہے۔ این سلیون نے یہاں تک کوشش کیا کہ ایک دفعہ انڈے سے چوزا نکل رہا تھا تو اسی انڈے کو ہیلن کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہیلن نے خود محسوس کیا کہ اسی انڈے سے چوزا نکل گیا، اور پھر وہاں پر لکھا کہ یعنی ایک کی سپیلنگ لکھا، پھر چوزے کا سپیلنگ یعنی چیک وہاں پر دوسرے ہاتھ پہ لکھا۔ اس طرح ہر چیز ان کو محسوس کروایا۔ انت تک کوشش کے باوجود سب سے پہلے ہیلن نے واٹر کو پروناؤنس کرنا شروع کر دیا، یعنی سب سے پہلے اس نے واٹر بولنا شروع کیا۔ یہاں پر این مطمئن ہو گئی کہ یہ ابھی انشاءاللہ اور بھی سیکھیں گی۔ اس طرح پھر ہیلن نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ہے، پھر کرتے کرتے بہت سی الفاظ سیکھے۔ یعنی این سلیون نے جب ان کے والدہ کے ساتھ جاتی تھی تو ایک ہاتھ ان کے والدہ پہ رکھ لیتی، دوسرے ہاتھ پہ اس کو مدر کا سپیلنگ لکھ دیتی تھی۔ اس طرح والد کے ساتھ ایک ہاتھ والد پہ رکھ لیتی، دوسرے ہاتھ پہ فادر کا سپیلنگ لکھ لیتے تھے۔ اس طرح ہر چیز کو وہ پکڑ کے ان کو سپیلنگ لکھواتی تھی، اور اس طرح ان کو محسوس کرواتی تھی۔ ظاہری بات ہے کیونکہ اس کے ایک ہی ٹچ جو سینس ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکتا تھا، باقی ان کے ساتھ ظاہری باتیں دیکھ تو نہیں سکتی تھی اور سن بھی نہیں سکتی تھی۔ تو اس طرح سے این نے بہت سے اسباق گھر پہ پڑھائے۔ 1888 کو ہیلن نے اسکول میں داخلہ لے لیا، پرکن اسکول، جس کو دا پرکن انسٹیٹیوشن فار دا بلائنڈ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر پڑھنے کے بعد ہیلن اس قابل ہو گئی ہے کہ اس نے فرسٹ ٹائم پروناؤنس کرنا شروع کر دیا۔ پہلا جو جملہ تھا وہ یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ ڈم نو، یہ اس نے پروناؤنس کیا اپنے منہ سے، یعنی میں اب بہری گونگی نہیں ہوں۔ اسکول میں جب اس نے داخلہ لے لیا تو اسکول میں یہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ یہاں پر کچھ اور بھی نامینہ بچے تھے، ان کے ساتھ دوستیاں ہو گئی ہے، خوش ہو گئی ہے، یہ مطمئن ہو گئے کہ میرے جیسے بھی اور لوگ بھی ہیں۔ اسکول میں ہیلن نے بریل سسٹم کے ذریعے اس نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ بریل وہ ہے جس میں الفاظ ابری ہوئی سطح کے ذریعے ایک نابینا شخص محسوس کرتا ہے، یعنی جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ ابری ہوئی سطح کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں، تو ان کو ہاتھ لگا کر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ فلانا لفظ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب اس کو بریل کی تعلیم دی گئی، یعنی ابری ہوئی سطح کے ذریعے ان کو محسوس کروایا یا سکھایا گیا، پھر ہیلن نے کتابیں پڑھنا بھی شروع کر دی ہے اور ساتھ ساتھ لکھنا بھی شروع کر دی۔ لکھتے تھے وہ ایسے کہ وہ ٹائپ رائٹر کے ذریعے لکھتے تھے۔ ٹائپ رائٹر بھی ایسا تھا کہ وہ بھی یعنی بریل سسٹم کے ذریعے لکھتا تھا، یعنی وہ جو بھی لفظ لکھتا تھا تو ابری ہوئی سطح کے ساتھ لکھتا تھا۔ جب اس نے بولنا شروع کر دیا تو وہ اتنی دھیمی آواز میں بولتی تھی کہ صرف این سلیون کو سمجھ آتی تھی، یعنی ان کی ٹیچر کو، باقی کسی اور شخص کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دفعہ ایک سہیلی سے اس نے کہا کہ وہ سہیلی چونکہ اندھی نہیں تھی، اس کے اسکول میں پڑھتی تھی، تو اس نے اپنے سہیلی سے کہا، اس کی سہیلی ایک دفعہ باہر گئی 1 گھنٹے کے لیے، تو جب اس کے سہیلی واپس آئی تو اس نے اپنے سہیلی سے کہا کہ آپ نے باہر کیا دیکھا؟ اس سہیلی نے کہا کہ میں نے کچھ خاص نہیں دیکھا ہے۔ تو ہیلن نے کہا کہ کیسے آپ نے کچھ خاص نہیں دیکھا ہے؟ انسان کی آنکھیں ہوتی ہے اور وہ کچھ خاص نہ دیکھے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے باہر درختوں کو دیکھا ہوگا، وہاں باہر پرندوں کو دیکھا ہوگا، باہر آپ نے باغ میں
درخت کے چھال کو دیکھا ہوگا، بہت سی چیزیں، سب کے قریب چیزوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے نوٹس نہیں کیا ہوگا۔ آپ نے بہت سی چیزوں کو دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے اس چیز کا شکر ادا نہیں کیا کہ میرے آنکھیں ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ انسان کے پاس جو صلاحیتیں ہیں، خاص طور پہ آنکھیں اور یا سننے کی صلاحیت، اس سے بہت زیادہ انسان فائدہ لے سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ ناشکر ہے تو ان کی شکر بھی ادا نہیں کرتے اور ان سے فائدہ بھی زیادہ نہیں لیتے۔ 1894 کے بعد ہیلن چلی گئی نیو یارک، یعنی پرکن انسٹیٹیوشن کے بعد وہ نیو یارک چلی گئی اپنے ٹیچر کے ساتھ، این سلیون کے ساتھ۔ این سلیون کہتی ہے کہ یہ راستے میں بہت سی سوالات کرتی تھی۔ جب ہم لوگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو یہ کہتی تھی کہ ٹرین کیسے چلتی ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ پوچھتی تھی اور ان کو میں جواب دیتی تھی۔ وہاں پر ہیلن نے رائٹ ڈیپ کالج میں 2 سال کے لیے داخلہ لے لیا اور اس کے بعد ہیلن ریڈ کلب کالج میں داخلہ لے لیتی ہے 16 سال کی عمر میں۔ 22 سال کی عمر میں وہ اپنی بائیوگرافی لکھ لیتی ہے، دا اسٹوری آف مائی لائف، اور اسی بائیوگرافی نے اس کو آسمان تک پہنچایا۔ 1904 میں یہ گریجویشن کر لیتی ہے۔ اپنی بائیوگرافی کے ساتھ ساتھ یہ 12 کتابوں کی مصنفہ بھی بن جاتی ہے۔ 14 ستمبر 1964 کو امریکن صدر نے ان کو صدارتی ایوارڈ فار فریڈم سے نوازا، جو کہ امریکہ کے 2 اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے۔ وہ ایک امریکن مصنفہ تھی، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھی اور ایک لیکچرار تھی۔ وہ پہلے انسان ہے کہ گونگی، بہری اور اندھی ہونے کے باوجود ایک بیچلر ڈگری اچیو کر لیتی ہے۔ دنیا میں 40 ممالک کا سفر کیا اس نے ایز اے لیکچرار یا ایز اے موٹیویشنل اسپیکر۔ یہ انڈیا بھی جا چکی تھی اور 1937 میں جاپان جا چکی ہے۔ 1924 میں امریکن فاؤنڈیشن فار بلائنڈ میں شمولیت اختیار کر لیتی ہے اور ان کی ممبر بن جاتی ہے اور 40 سال تک ان کے لیے کام کیا اور ان کے لیے چندہ اکٹھا کیا۔ ہیلن کیلر کو 5 زبانیں آتی تھی: انگلش، لیٹن، لاطینی، گریک، یونانی، فرینچ اور جرمن آتی تھی۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ان کے نام پر سڑکیں بنی ہوئی ہیں اور مختلف چوک بنائے گئے۔ ان کے اپنے وطن الاباما میں ان کا مجسمہ نصب کیا گیا اور اس نے ہارورڈ انسٹرکٹر جان میسی سے شادی کی تھی۔ ان کی ٹیچر ان کے ساتھ 56 سال رہی ہے۔ ان پر ایک فلم بھی بنایا گیا، دا میریکل ورکر۔ اصل میں دا میریکل ورکر کو یعنی ان کی ٹیچر کے لیے بنائی گئی ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ ان کو پڑھایا، لکھایا اور سمجھایا، اور ایک انڈین مووی بھی ان پر بنائی گئی، بلیک۔ ہیلن کیلر 1968 کو 79 سال کی عمر میں فوت ہوئی۔ ہیلن کی ایک کوٹیشن پہ بات کریں گے، بہت سی کوٹیشن ہے لیکن میں یہاں پر ایک ہی کوٹیشن بیان کروں گا۔ ہیلن کہتی ہے کہ the only things worse than being blind is having sight but no vision، یعنی نہ دیکھ پانا سے خراب کیا ہوگا۔ سوچے کہ اس انسان جس کے لائف میں اندھیرا ہو اور کچھ دیکھ نہ سکے تو اس کے لیے کتنا خراب چیز ہے۔ لیکن ہیلن کہتی ہے کہ اس سے بھی خراب چیز یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں ہو لیکن ویژن نہ ہو، یعنی آنکھیں ہو لیکن اس کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہو، کوئی ویژن نہ ہو، تو کہتے ہیں یہ اس سے بھی بری چیز ہے۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے کہا کہ این سلیون کی جو ویژن تھی کہ ہیلن کو پڑھانا، کیونکہ ہیلن خود تو ایک کچی مٹی کی طرح تھی، خود کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن این سلیون نے یہ ویژن ان کے ذہن میں آیا اور آخر اس نے کہا کہ میں یہ کر کے رہوں گی کہ میں ہیلن کو پڑھاؤں گی، اور آخر اس نے ہیلن کو پڑھایا، اس کو سکھایا۔ یہ تو ہیلن اور این سلیون کی کہانی تھی کہ ہیلن نے یعنی ایک ناممکن کو ممکن بنا دیا، اور ساتھ ہیلن اکیلی نہیں تھی، ہیلن کے ساتھ این سلیون ان کی ٹیچر بھی تھی، اور سب سے بڑا کردار ان کی ٹیچر کی تھی، این سلیون کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، یعنی اگر ہم این سلیون کو دیکھیں تو ہمارے حوالے سے یہ سبق ہے کہ ہمارے کوئی ویژن نہیں ہوتا ہے، ہماری زندگی میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے اور ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ اندھے بہرے بچوں کو تو کیا، وہ ٹھیک ٹھاک بچوں کو بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں، لیکن این سلیون نے ایک ایسے بچی کو پڑھایا جو بہری بھی تھی اور اندھی بھی تھی۔ اور اسی طرح سے ہیلن کے حوالے سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہیلن نے ان دو یعنی بہری اور گونگی اور اندھی ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے صرف انہیں ٹچ سسٹم کے ذریعے وہ پڑھ سکی۔
تو ہمارے لیے تو بہت زیادہ ہے۔ ایلن خود کہتی ہے کہ آنکھیں 90% آپ کے لیے کام کرتی ہے۔ تو ہمارے پاس آنکھیں بھی ہے، ہمارے پاس سننے کی صلاحیت بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے اور ہماری زندگی بری ہو جاتی ہے۔ تو ایلن نے آخر بہت زیادہ شہرت کمایا ہے۔ ایلن ایک عام شخصیت نہیں بنی، ایلن نے بہت زیادہ نام کمایا ہے۔ پوری دنیا میں اس کا نام تھا، پوری دنیا میں وہ گھومتی تھی، پوری دنیا میں اس کا چرچا تھا اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتی تھی۔ تو ایک ایسی لڑکی جو ان دونوں صلاحیتوں کے باوجود وہ یہاں تک جا سکتی ہے، تو میں اور آپ تو بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ایلن کی کہانی۔